ایک آواز آ رہی ہے آپ کے پاس بھی آ رہی ہے کیا؟ جی سر وہ میں نے میوٹ کر دیا، کسی کا مائک آن تھا، وہ میوٹ کرنے سے بہتر ہو گیا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ سارے ٹیکنکس ہمارے کو بھی آنا چاہیے نا، مائک آف کر دینا لوگوں کا۔ سر وہ جب آپ کے پاس یہ پارٹیسپینٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ہاں ہاں، اس کے اوپر ماؤس موو کرتے ہیں تو وہ آپشن دیتا ہے آپ کو اس کو میوٹ کرنے کی یا میوٹ کرنے کی۔ او کس کا ہے کیسا معلوم ہونا؟ وہ میں یہ دیکھتا ہوں جس کا مائک اوپن ہوتا ہے اس کے اوپر ریڈ لائن نہیں ہوتی ہے نا، تو اچھا، جیسے ابھی جیسے دیکھیے آپ کا اور میرا مائک جو ہے اس کے اوپر ریڈ لائن نہیں ہے۔ عباسی صاحب کا انمیوٹڈ لکھا ہوا ہے نا، ہاں جی بالکل۔ تو یہ آپ سوال ٹرائی نہیں کر کہ لیجئے، میرے پہ ٹرائی کر لیجئے۔ جیسے بھی ڈاکٹر عباسی کا ان میوٹ اس کے اوپر آپ لکھے جائیں گے نا ماؤس پوائنٹر، ہاں ہاں، تو اس کو وہ آپ کو آپشن دے گا ان میوٹ یا میوٹ کرنے کی۔ تو انمیوٹ کرنا ہے اس کو۔ جی نہیں، ابھی ڈاکٹر عباسی کا ان میوٹ ہے نا، ہاں ہاں میوٹ انمیوٹ ہے، کیجئے، مجھے میوٹ کیجئے۔ اس کو میوٹ کیجیے۔ اور ادھر بھی ایک اقبال کا بھی انمیوٹڈ ہے۔ جی اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کو آپشن دے رہا ہے وہ میوٹ ہاں کرنے ہاں، وہ سیدھا میوٹ ہو جا رہا ہے۔ کا، اس پہ کلک کر دیں تو وہ میوٹ ہو جائے گا، ان میوٹ ہو جائے گا، میوٹ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، آپ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوتاہی یا غفلت ہو جائے تو اسے معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے، ہم سب کو دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھیے، اپنی امان میں رکھیے، اس قرآن کی برکت سے جتنے بلائیات ہیں ان کو ختم کر دیجئے، سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے، یہ آیت نمبر 96 ہم پڑھ چکے تھے، جس میں دو آیتیں تھیں 95 96، جن کو وہ بنی اسرائیل کی جو حرکتیں تھیں اس میں ان سے ایک مباہلے کے طور پہ کہا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے کہا تھا کہ موت کی تمنا کریں، تو اس کا یہ خلاصہ اس آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ حرص کرنے والے آپ پائیں گے کہ وہ اگر 100 سال کی عمر جینا چاہتے ہیں تو بھی
اس کے لیے تیار رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کنکلوژن میں فرما دیا تھا کہ اگر وہ عمر دے بھی دی جائے 100 سال کی تو وہ ان پر سے عذاب ختم نہیں ہوگا، ان کے اعمال ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس کا کنکلوژن تھا واللہ بصیر بما یعملون، ان کی ہر حرکت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کا ان کو علم ہے۔ چلیے 97 پرسوں آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون پہلے تھا یا بعد تھا، I didn't remember the number. You know better. پہلے کس کو تھا پرسوں آج جو پڑھنے والے تھے؟ Who is the first to go? Who was the first to go today? پرسوں کچھ لوگ ہاتھ اٹھائے تھے۔ سر میں تو 5th ہوں، اب مجھے نہیں پتا فرسٹ کون ہے۔ وہ لوگوں کو یاد رکھ لینا چاہیے کون تھے فرسٹ۔ سسٹر شازیہ تھی فرسٹ آئی بلیو۔ نو نہیں میں ہمارا سے پہلے ہوتی ہوں۔ میں فرسٹ کون تھے؟ نو آپ کہے تو میں پڑھ سکتی ہوں۔ وہ نہیں ہے آج کلاس میں۔ اچھا تو سیکنڈ کون تھے؟ سر اقبال چچا سے پڑھا لیں۔ وہ پرسوں آئی پڑھا تھنک تھا۔ فاطمہ، اور وہ ابھی تک جوائن شاید نہیں ہوئی ہے۔ جو نہیں آیا اس کی میرے کو دیتے، جو بھی نہیں آیا اس کو۔ میں بھی پڑھ سکتی ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جن کی باری تھی پڑھنے والے باز نہ کریں تو بال چچا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ تھرڈ کون تھے؟ سب غائب ہے کیا پورے آج؟ وہ بھی نہیں ہے سر۔ ہاں چلیے اقبال پڑھو پھر۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبرائیل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے، من جو کانا ہے یا تھا عدو دشمن لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فإنہ بے شک وہ نزلہ اتارا اس کو علی قلبک آپ کے قلب پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرتا ہے، لما جو کچھ بین یدیہ جو آپ کے ان کے پاس ہے، وہدی و بشری للمؤمنین اور وہ ہدایت ہے اور بشرا جو ہے وہ خوشخبری ہے للمومنین کے لیے۔ جی قل جو ہے وہ گراور بتا رہا ہوں سر۔ چلیے چلیے چلیے۔ قل جو ہے وہ فعل امر ہے، اور من جو ہے اس میں کانا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور کانا کا اسم جو ہے وہ من ہے جو مقدم ہے، پہلے آ گیا۔ کانا جو ہے اس کی خبر عدو ول ہے۔ عدو دشمن۔ تو یہ کیا آپ کو یہ کیا سلسلہ نظر آ رہا ہے یا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ من کان عدوا لجبریل، من کان عدوا لجبریل، واٹ از دا کنیکشن؟ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اس سے ایک مبہم بات آ رہی ہے کہ جو بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے اور اس کے بعد یا دشمنی رکھتا ہے جبریل علیہ السلام، اس کے بعد فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وَإِنَّهُ اس کی طرف، کس کی طرف؟ ہو کون ہے؟ وہ جو ہے مخفی ہے سر قرآن کی نہیں طرف۔ کیوں مخفی ہے؟ ہو کون ہے؟ یہاں ہے نا، اس کے ساتھی ہے، جب بھی ضمیر آئے گی اس سے پہلے اسم ہوگا۔ وہ کون ہے یہاں پر؟ ایک سیکنڈ پریشان مت ہو، اطمینان سے جلدی جلدی بتاؤ، تم بتا سکتے ہو۔ جبریل علیہ السلام۔ اوکے ٹھیک ہے، کوئی آ گیا بیچ میں،
وہ بول دیا. ہو کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام. پھر نزلہ، نزلہ جو ہے اتارا اس نے، ہو اس کو، اور وہ ہو جو ہے وہ قرآن کی طرف جا رہا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اللہ قلبی کا، اللہ تو حرف جار قلب کا جو ہے وہ کا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ سے، وسلم سے. اور وہ ڈائریکٹ خطاب ہے قلبی کا آپ کے قلب پر. اور کیسے اتارا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کے حکم سے. پھر اس کے بعد کنیکشن ہے مصدقا لما بین، یہ مصدقل کس کے لیے ہے؟ مصدقل یہ تصدیق کرتا ہے، قرآن کے لیے ہے. یہ جو ہے نا نزلہ، نزلہ قرآن کے لیے. جی یہ ہو جو ہے وہ مصدقل ہے، وہ ہو ہے قرآن، اور وہ قرآن کیا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. نہیں، مصدقن اسم ہے تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا. یہ ڈرائیوڈ اسم ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے. وہ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے. اور کس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ لما بین یدیہ. لما جو کیا ہے پھر؟ لما جو ہے حرف جار ہے، یا جو کچھ، دیٹ وچ کے معنوں میں آتا ہے. ہاں، اور یہ کنٹریکشن کے ساتھ ہے، وہ حرف جار کے لیے نہیں آتا. لما ایک کنسٹرکشن ہے پورا، لی اور ما، اس کے لیے واٹ ایور بین یدیہ، بین یدیہ جو ان کے پاس ہے، ان کے ہاتھوں میں یا ان کے پاس ہے. اب یہ ان کے کہاں ہے؟ ہی سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ بین یدیہ ہی جو ہے وہ سنگولر سر. پھر ہی سنگولر ہے تو پھر ان کے پاس ہے کا کیسے معنی نکل رہے ہیں؟ بیفور اٹ، بین، یہ تو سر فریز ہے نا بین یدیہ. فریز ہے، اس کے معنی واٹ ایور از ان دا ہینڈس، جو بھی ان کے ہاتھوں میں جو چیز وہ رکھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو ان کے پاس موجود ہے؟ تورات کی طرف جا رہا ہے. تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یا انجیل ہے. خیر بات تو بنی اسرائیل کی چل رہی ہے تو تورات ہے. اب مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا غور کر کے، قل من کان عدو لجبریل. اب یہاں سے اس کا قل من کان عدو لجبریل یہ جو آیا ہے، اس کا کوئی کنیکشن اب تک جو آپ ترجمہ کر لیے اس سے کہیں مل رہا ہے؟ کل من کان عدو لجبریل، اس کا کنیکشن یہی صاحب ہے نا، اس کا کنیکشن کس سے مل رہا ہے؟ یہاں کہیں مل رہا ہے کہ وہ تو اس کو لاتا ہے آپ کے دل پہ، اتارتا ہے آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے، جو تصدیق کرنے والا ہے نا وہ قرآن جو ان کے پاس موجود ہے، یا جو ان کے ہاتھوں میں ہے یا اس کے ہاتھوں میں ہے. تو یہاں پر دیکھیے کوئی کنیکشن نہیں مل رہا ہے، بلکہ ایک ٹکڑا ہے جو 98 میں جائے گا. 98 سے اس کا تعلق ہے. یہ جب ہم پڑھیں گے، یہ جو ریپیٹیشن ہے، من کان عدو للہ و ملائکتی، اس سے جا کے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اس ٹکڑے کا تعلق اس سے ہے. یہاں اس آیت میں اس سے کچھ نہیں ہے، آگے کیا اس کو ہم اس سے جوڑیں گے. تو اب یہاں پر صرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ایک حصہ ہو گیا جو آگے جا کے جڑے گا. یہ دو تمام آیتیں ہیں. اب اس کے بعد یہ دشمن ہے سے اب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہیں، ہے نا، بھیجنے کا جملہ ہے، وہ لے آتے ہیں یا اتارتے ہیں اس قرآن کو آپ کے قلب پہ، جو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں
اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں ان کے عمر کی حرص کرنا اور اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھنا اور ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، پھر یہ بیچ میں ایک دم جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا، تو پھر کوئی ربط ہے؟ ایک مبتدی تو پریشان ہو جائے گا کہ کچھ باتیں عمر کی چل رہی تھی، کچھ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا کام کر رہے ہیں۔ السلام ربط تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ربط تو بالکل معلوم ہونا چاہیے، بغیر ربط کے عذاب بھی لاتے تھے اور وہ آپ پر وہی بھی لاتے تھے۔ عذاب نہیں لاتے تھے جبرائیل علیہ السلام، ہاں اس میں بیچتے تھے اللہ سبحانہ، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل پر بھی بہت سے عذاب لاتے تھے اللہ کے حکم سے لائے تھے۔ جی۔ دیکھیے بہت سے مفسرین کسی ایک قرآن کی آیت کو کسی ایک خاص واقعے سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن جو جید مفسرین ہیں وہ اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اشارتاً بیان کر دیتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ابن سوریہ نام کا ایک یہودی تھا، اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ کے اوپر وہی کون لاتا ہے۔ 4-5 سوال کیے تھے جو یہاں پر ضروری نہیں ہے، لیکن ان 4-5 سوالوں میں سے ایک سوال تھا کہ آپ کے اوپر وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے۔ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کا نام لیا، تو اس نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے اور وہ بہت ہی سخت فرشتہ ہے، اگر آپ یہ کہتے کہ حضرت میکائیل لاتے ہیں تو ہم آپ پہ ایمان لائیں۔ بٹ جسٹ ایک ریفرنس ہے، احادیث میں یہ بات آئی ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لنک کیا ہے، جب تک یہ قاری نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کی دلچسپی قرآن میں نہیں ہوگی۔ ہم جو سلسلہ شروع کرے تھے، جتنی آیتیں اب تک پڑھے، ان کے بہانے ہیں جس کو وہ ایمان لانے سے کترا رہے ہیں، ایمان سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اگر جو کچھ بھی ہے تورات میں اس کو چھپا رہے ہیں، پھر اب جو جا کے ایمان لائے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں کیوں کھولتے ہو جو ہمارے پاس ہیں، وہ ان کے لیے بحث بن جائے گی۔ تو یہ اصل آیت کا مقصد یہ ہے کہ انکار کرنا، انکار کے کئی طریقے، آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے، یا پھر جو شبیہ بتائی گئی تھی، بال ایسے ہوں گے یا خد اتنا ہوگا، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اس میں نہیں بتائی گئی، بلکہ وہ خصوصیات، وہ کلام جو آپ کو دیا گیا تھا وہ بتائے گئے، آپ کا کیریکٹر بتایا گیا، آپ کا کردار بتایا گیا تھا، لیکن شبیہ کتنے فٹ کہ آپ کی ہائٹ کیا ہوگی، آپ کی پیشانی کیسی ہوگی، آپ کے بال کیسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں تو انہوں نے گھڑ لی تھی۔ لیکن یہاں پر ان کو صرف اعتراض، کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا، اب تک ہم بے شمار اعتراضات ان کے پڑھ چکے ہیں کہ آپ جو ہیں بنی اسرائیل میں نہیں ہیں، آپ یہ جو کلام لا رہے ہیں اس کا پورا ایک ساتھ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری تھی، ویسا کیوں نہیں آتا، آہستہ آہستہ کیوں اتر رہا ہے۔ تو ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہاں پر آ رہا ہے کہ ایک وقت نہیں، کئی بار ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس میں لوگوں نے، بنی اسرائیل نے یہ سوال کیا کہ آپ کے اوپر کون وحی لاتا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ جبریل علیہ السلام لاتے ہیں تو ان کو اعتراض کرنا ہے، کٹ حجتی ان کی عادت ہے۔ تو اب کیا اعتراض کریں گے؟ ارے جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو بڑا سخت فرشتہ ہے، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہاں البتہ وہ جو بہت ہی نان فرشتہ ہے، جو بارش لاتا ہے، ہمارے لیے خوشیاں لاتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میکائیل لاتے ہیں تو پھر ہم ایمان کے بارے میں سوچیں گے۔ There is a deep connection between all these ayahs that we are reading۔ ایک نئے قسم کا اعتراض کا بھی ذکر آ گیا کہ اب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھے کہ آپ کے اوپر وہی کون لاتا ہے؟
جب آپ نے کہہ دیا جبریل لاتے ہیں تو کہا کہ نہیں، ہم جبریل لاتے ہیں تو آپ کے کلام. دس از جسٹ دے وانٹ ٹو اسکیپ. اس کے لیے بہانے چاہیے ان کو. ایک بہانہ یہ بھی تھا جو اب تک کی آیتوں میں نہیں آیا تھا، جی انکار کرنا تھا صرف ان کو. بس انکار کرنا ہی مقصد تھا. تو کٹ حجتی اسے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالیں کہ ہم اس کے اوپر انکار کر سکیں. تو اب تک کی جو آیتیں پڑھے تھے اس میں کہیں جبرائیل علیہ السلام کو بیچ میں لا کے وہ اگر ایسے ہیں وہ بہت سخت فرشتے ہیں وہ لاتے ہیں تو پھر ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کنیکشن؟ یہ کنیکشن اگر معلوم ہوا تو پھر قرآن میں انٹرسٹ ہوگی. بلا وجہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر بیچ میں نہیں آ گیا، بلکہ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض انہوں نے یہ پیدا کر لیا کہ پوچھے تو صحیح کون سے فرشتے، کون سا فرشتہ جو ہے آپ کے پاس وہی لے کے آتا ہے. جب کہہ دیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اب یہ جا کے بات یہاں پر عدو جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا یہ دوسری آیت سے کنیکٹ ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام روح امین ان کا بھی نام ہے، اور وہ جو ہے روح القدس قدوس بھی ہے، روح الامین بھی ہے. اور پھر ان کا کام جو ہے وہ ایک سفیر کا ہے. روح الامین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے، جیسا حکم دیتا ہے، پوری امانت کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ. بلکہ کئی صورتیں تو ایسی آئی ہیں جو پوری صورت 70,000 فرشتے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نزول ہوئے اور اس وحی کی نگرانی کرتے ہوئے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی ہوتی تھی. دیکھیے وہی کوئی بات اگر کسی کو پہنچانا ہے، آپ سن رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، فزیکل کلاس نہیں ہے، مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں، تو ہم جو چیزیں علم حاصل کرتے ہیں کان سے سن کے، دیکھ کے، یا کسی چیز کو محسوس کر کے، چھو کے علم حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جو لا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے قلب پہ. اب یہاں پر دیکھیے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سماعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بصارت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈائریکٹ ہوتا تھا. سورۃ الشعراء میں بھی ہے نزل بہی روح الامین علی قلبک. روح الامین ڈائریکٹ آپ کے قلب پہ وحی کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے ذہن نشین ہو جاتی اور پھر آپ اسے زبان مبارک سے تلاوت فرماتے تھے. سید صاحب میں ایک سوال ہوتی پوچھ تھی. میں ایک سوال ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ پہلے میری بات. اللہ قلبک باذن اللہ، اور یہ جو کام بھی ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کئی بار ایسا ہوا ابتدائی دور میں، والضحیٰ سورج جو آئی اس سے پہلے کئی دن تک وہی کا سلسلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا. یا پھر سورہ کہف میں 15 دن تک وہی نہیں آئی، بعض کہتے ہیں 40 دن تک وہی نہیں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اتنے دن نہیں آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ ہم تو صرف اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، ان کا حکم ہوتا ہی ہے تو ہی آتے ہیں. سورہ اس میں قدر میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم، اور وہ سارے خود میں، ان میں کوئی اختیار نہیں ہے، اپنے سے نیچے بھی نہیں آ سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی کلام بھی لے کے نہیں آ سکتے، بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہی لے کے آتے ہیں اور پوری احتیاط سے اس کو آپ کے قلب مبارک پہ وہی فرما دیتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ صرف ابھی جبرائیل علیہ السلام کے خوبیاں، خصوصیات اور وحی کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہیں جو اتارتے ہیں آپ کے دل پر قرآن کو یا وحی کو اللہ کے حکم سے. اور یہ جو کلام ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے
ان کے پاس جو کتاب ہے. وہی بات ان کو کہی گئی تھی کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ تمہاری کتابوں کی، تمہارے انبیاء کی تصدیق کریں گے. ہاں البتہ اس کے اندر جو تم نے چینج کر لیا اس کا بھی ذکر. یہ ساری چیزیں سورہ بقرہ کی 174 تک کی آیتیں ساری یہی ہیں کہ جو انہوں نے اس میں تبدیلی کر لی تھی یا جو کر لیا تھا اللہ نے اسے کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرا دی. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیر از اے لنک. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہدن کون ہے؟ بشرا کون سا ہے؟ کون ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے کیا قرآن چیز ہے وہ؟ قرآن جو بس قرآن کی طرف ہے. نزل لہو جو آیا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہدایت بھی ہے اور بشرا بھی ہے، یعنی وہ بشارت دینے والی چیز ہے. جو کچھ جبرائیل علیہ السلام لا رہے ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں، بلکہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان بالغیب، اللہ کی توحید پہ ایمان لائیں، آخرت پہ ایمان لائیں، اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں. وہی مومن کہلاتے ہیں. للمومنین، یہ صرف سب کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر پہلی شرط کو پورا کریں گے تو انہی کے لیے ہدایت بھی ہے. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھے تھے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ویسے جو بھی ایمان لائے گا اس کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. دس از دا بلیو دیٹ از کالڈ انسین. انسین پہ ایمان لانا ہے اور وہی چیز یہاں پر بیان ہو رہی. اب پوری آیت کا کنیکشن بھی آپ کو معلوم ہو گیا. من کانا، اب یہ ٹکڑا جا کے آگے سے ملے گا اور وہ ریپیٹ ہوگا. لیکن یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کا بہانہ تھا، ان کو ایک بات پہ اعتراض تھا کہ کوئی نہ کوئی اعتراض نکالنا تھا. کوئی واجبی اعتراض نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے. ہر نبی اور رسول کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. ان کا کام ہی اللہ کی جو وحی ہے وہ انبیاء یا رسولوں تک، پیغمبروں تک پہنچانا ان کا کام تھا. یہاں پر صرف جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لے اتارتے ہیں اس کو، یعنی قرآن کو یا پھر پرانی کتابوں کو بھی وہی لائے. اور یہاں پر جو وحی کا ذکر ہے وہ کہاں پر وحی ہوتی ہے؟ کان پہ نہیں ہوتی، کہ سیدھا قلب مبارک پہ وحی ہوتی تھی. اور یہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی اللہ ہوتا تھا. اور پھر جو ہے وہ جو کتاب ہے پھر یہاں کا جو ہوا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. یہ کتاب جو ہے کوئی بالکل نئی دنیا میں پہلی بار آئی سو کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہر اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی تصدیق کرتی ہے. اور اس کے اندر اگر ہدایت ہے اور خوشخبری ہے تو وہ صرف مومنین کے لیے ہے جو ایمان بالغیب. از اٹ کلیئر؟ ڈاکٹر صاحب کا کوئی سوال تھا پوچھیں. سوری ڈاکٹر صاحب، وہ بیچ میں میرا وہ فلو ختم ہو جاتا ہے. سوال ہے میں ہر آیت کے بعد ایک آدھ منٹ دیتا ہوں سوال کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میں پوچھ لوں اتنی نہیں دیر؟ ڈاکٹر صاحب ابھی پوچھے تو کچھ ایک پہلے ہم کو پوچھ لیجیے. پوچھنے دیں. ڈاکٹر عباسی، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے، جب سے نہیں آ رہی تھی. ہاں بولیے. حضرت جبرائیل سے ان کی دشمنی کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ it's not written by مدودی صاحب but I've heard in the past کہ وہ غلط قوم پہ آخری نبی کو چلے گئے جو غلطی حضرت جبرائیل کی تھی. ایسا کچھ تو یہ لوگ بلیو نہیں کرتے تھے. نہیں، بس ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا ایمان نہیں لانے کے لیے. سینکڑوں بہانے اب تک ہم آیت نمبر 97 تک پڑھ چکے ہیں، لیکن جس کو ایمان لانا تھا وہ تو ایمان لا چکے تھے. اس میں سے بہت سے عبداللہ بن سلام
اور ان کے ساتھی اور بھی تھے جو ایمان لائے تھے، لیکن جس کو ایمان لانا نہیں تھا اس کو کچھ نہ کچھ بہانے بنانے نکالنا تھا، بس وہی بہانے شکریہ ہے۔ ورنہ شکریہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہی کہہ دیا کہ انہوں نے وہ اب بڑے بڑے اسٹوریز تمام قدیم تفاسیر میں ہیں کہ وہ جو بخت نظر آیا تھا اس کو اللہ کے حکم سے وہ جب بچہ تھا تو کوئی حادثے میں مرنے والا تھا، اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو، اس کو بچا لیے۔ بھائی سارے اسٹوریز ہیں جو ان کے پاس موجود تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ بخت نظر کو بچا لیے اور وہ ان کو آ کے تباہ کر کے پورا بیت المقدس جو ہے تباہ کر کے چلے گیا وغیرہ وغیرہ، ورنہ ان کو اس میں نہیں تھا۔ یہاں پر ایک حدیث بھی آتی ہے، وہ بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں، ایک سخت ہے اور ایک نرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے، تو فرمایا جبرائیل ہیں جو بہت سخت ہیں، بالکل ہر معاملے میں سخت ہیں، اور جو نرم ہے وہ میکائیل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں 2 نبی ہوئے ہیں، ایک بہت سخت تھے اور ایک بہت نرم تھے۔ صحابہ نے فرمایا وہ کون تھے، تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سخت تھے اور نوح علیہ السلام نرم تھے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں میں صحابہ میں 2 ہیں، ایک بہت سخت ہیں اور ایک بہت نرم ہیں۔ فرمایا سوال کیا صحابہ نے یا رسول اللہ کون ہے، فرمایا عمر بہت سخت ہیں اور حضرت صدیق بہت نرم ہیں، رقیق القلب ہیں۔ شکریہ جی چلیے، جزاک اور کیا آپ شاہزے تم کو کیا پوچھنا ہے؟ جلدی جلدی۔ نہیں حمیرہ ہے سر۔ اچھا عمر سر جلدی پوچھ۔ جی سر جلدی سے، ایک تو آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل سخت ہے، ویسے پہلا سوال یہ کہ تو فرشتوں کی تو اون فری ول نہیں ہوتی کوئی بھی کہ وہ خود سخت ہو یا وہ خود نرم ہو، وہ تو اللہ کے بس حکم کے پابند ہے، تو ان کے مزاج بھی ہوتے ہیں؟ جو ان سے کام لیا جا رہا ہے اور جس سختی سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ مزاج نہیں ہوتے۔ کوئی بھی کام، کوئی فرشتہ اور کوئی بشر بھی اللہ کے حکم کے بغیر، آپ سورہ الانعام میں پڑھ کے آئے، ایک دانہ بھی زمین میں سے اگ نہیں سکتا، ایک پتا بھی کسی جھاڑ کا اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا یا اللہ کے علم میں سے بچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال اچھا ان نے کا ان کو ایک ایسے اعتراض تھا، اٹ از جسٹ این آبجیکشن not to believe in the کلام اور ان قرآن۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراضات ہے اور اسی کڑی میں جا کے یہ آیت پوری فٹ ہوتی ہے۔ سر سوال نمبر 2 چھوٹا سا ہے، ہو جو ہے قرآن کے لیے آیا ہے، اس کا اور مصدقاً ہدن اور بشرا کا تعلق آپس میں نعت، ہو کی نعت ہے اب یہ نعت مصدقاً منات ہدن؟ یہ کلاس میں نہیں، اپنی کلاس میں کریں گے، پھر بعد میں بھی لوگ بہت گھبرے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک وقت آئے گا کہ اس کلاس میں بھی نعت منات کریں گے انشاءاللہ۔ چپکے سے بتا دیں۔ 98 کون ہے؟ نیکسٹ کون ہے؟ سر ایک چیز میں اسی پچھلی والی آیت کے ریفرنس سے دوبارہ یہاں پر بھی آ رہی ہے، وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، بلکہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی آپ نے اس سے پہلے جب وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بات ہوئی تھی، اس جی میں آپ نے کلیریفائی کیا تھا کہ مقربین ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں سے ممتاز کیا اور ان کی اپنی سوچ بھی ہے، اس کی بیسس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا جی کہ کیسا تخلیق کرنے جا رہا ہے جو آپ کرنے جا رہے ہو، تو یونی فرشتوں میں شامل تھے، یعنی ان کے اپنے واللہ عالم، واللہ عالم، یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن عام طور پہ وہ 8 فرشتے ہیں جو حاملان عرش ہیں، اور وہ آسمان کے جو نیچے کے فرشتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، اور وہ پھر زمین پہ جانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ان کا نصاب۔ جزاک اللہ خیر۔ Thank you۔ چلیے کون ہے نیکسٹ؟ کوئی ایک جلدی سے شروع کرو، ٹائم اس میں سوچنے کا نہیں ہے۔ اینیون؟ میں پڑھ دوں؟ چلو پڑھو، پھر کوئی بھی پڑھو، آگے بسم نہیں آ اللہ رہا۔ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال
ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین من جو کانا ہے عدوً دشمن اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإنّ بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے میں بتایا تھا کہ پچھلی آیت میں جو آیا تھا اس کا تعلق یہاں پر ہے، وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ یہ تھا قل من کان عدو لجبریل، اسی کا تعلق یہاں پر ہے۔ اب یہاں سے وہ بات کا کنیکشن ہو رہا ہے کہ اگر تم جبریل یا جبرائیل بھی پڑھا گیا ہے، اس کو بعض مفسرین نے جبرائیل بھی پڑھا ہے، تو اگر تم جبریل یا جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو تو پھر وہی خل کے بارے میں جو یہاں پر آیا تھا 97 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل من کان عدو لجبریل، یہ جبریل کا یہاں سے یہاں تک پورا ان کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد یہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ قل من کان عدو للہ و ملائکہ، پورے گنا دیے کہ جو بھی دشمن ہوگا کانا عدو ہے نا، یہ اس کے کانا کا جملہ ہے، اس کی وہ خبر وغیرہ میں تھوڑے دن کے بعد انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا گرامر کے کچھ دے کے انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ کلاس میں بھی بہت کچھ گرامر سے بھی کریں گے، جہاں ضروری ہے وہ بتا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکالا، یہ سارے کے سارے عطف ہیں عدو کا، عدو کے لیے ہے کہ سارے کے سارے عطف کہلاتے ہیں کہ دشمنی جو بھی دشمنی کرتا ہے 1 2 3 4 5، یا پھر انبیاء سے دشمنی کرتا ہے، لیکن آیت میں کھلا جو ہے 5 ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی اللہ سے، ملائکہ سے، رسولوں سے، جبریل سے، میکالا، میکائیل بھی کہتے ہیں، بعض نے میکائیل بھی پڑھا ہے، اس کو میکالا ہے، تو یہ سب کے لیے آیا ہے کہ جو بھی ان کا دشمن ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اس کا پھر رزلٹ یا اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ایسے تمام لوگوں کا ان کا جملہ ہے، اللہ جو ہے اس کا اسم ہے، وہ اللہ کیا ہے، اللہ بھی دشمن ہے ایسے انکار کرنے والوں کا، ایسے انکار کرنے والوں کا کہ ہم فلاں کو مانیں گے، فلاں کو نہیں مانیں گے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو اللہ نے کھلے طور پہ بتا دیا کہ یہ جو ہے کنیکٹ ہے، تمام آیتیں ہیں 97 اور 98، بہت آسان آیت ہے، دونوں بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے اس پہ اپوزٹ ہے یہ جو ایمان کی آیت ہے، جیسے ہم کو حکم ہے آمنوا للہ و ملائکتہ، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، تو اس کی اپوزٹ آیت ہے، اس کے بس جو جو بھی ہے ان سے انکار کرے گا اس کا جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ جی آئی تھنک ویری کلیئر۔ اب جی اس ہاں۔ کے صدف ہے ہاتھ اٹھائے تھے، اس کے بعد رحیل السلام ہاتھ علیکم، ایک اٹھائے سوال تھے۔ ہے سید صاحب۔ کون ہے بھائی؟ ہاں عمیر، عمیر بولو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا تو دشمنی تو تھی کہ وہ قرآن لے کر آئے تھے، حضرت میکائیل سے کیوں دشمنی تھی ان کی؟ نہیں، یہاں کہیں دشمنی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جنرل انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ملائکہ میں سے، رسولوں میں سے، اور جو ہے خاص طور سے کوئی دشمنی تھی بلکہ یہاں پر نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی ملائکہ سے، کسی رسول سے، یا پھر جو ہے 2 ملائکہ کا نام بھی لیا گیا، اللہ سے کسی قسم کی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے، یہ اس کا جسٹ اور میسج ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میکال سے ایک دشمنی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو بھی اگر دشمنی رکھے گا ان کو نہیں مانے گا۔ دشمنی سے مراد یہاں پر دشمنی ویسی نہیں جیسے
आपस में हमारे में होती है, बल्कि उनका इनकार करना। ये जो लिल काफिरीन आया है, इनमें से किसी का इनकार करेगा, किसी को बड़ा कहेगा, किसी को छोटा कहेगा, हर एक अपना काम अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि उनसे दुश्मनी करते हैं, बल्कि एक जनरल बात हो रही है, जो भी इनमें से किसी का इनकार करेगा या उनसे बैर रखेगा, ऐसे लोगों का, फिर ये असल मकसद बोलने का ये है, फ़इन अल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, ऐसे हर मुनकिर को, ऐसे हर इनकार करने वाले का अल्लाह भी दुश्मन है। इट्स नॉट सेड दैट दे वर द एनिमी ऑफ मेकाला। ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिल गया? जी सही है, जज़ाकल्लाह। चलिए सदफ। सवाल मैं भी कर लूं? जी 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 जल्दी। सब बिस्मिल्लाह। जो बल व मलाइकतिही आ गया और उसके बाद जिब्राइल व मीकाईल अलग से मेंशन क्यों किया गया? ये देखिए, मलाइका पूरे आ गए, लेकिन इनमें से दो का खास तौर से जो वैसे तो पांचों भी कर सकते थे, कुरान का मिजाज ये है कि मसलन ऐसे दो का जिक्र कर दिया गया, लेकिन किसी भी मलाइका से, यानी आप कौन, मिकाईल अलैहिस्सलाम या फिर और कौन है मलाइका में, इसराफील भी हैं सर, और वो इज़राइल सबका जिक्र जरूरी नहीं है। मलाइका से किसी से भी अगर इनकार करेगा, किसी रसूल का इनकार करेगा, एक दो के नाम अल्लाह ने गिना भी दिए। जिब्राइल तो खास तौर से इन्होंने जिक्र किया था कि वो जो है बहुत सख्त है। इट जस्ट एन एग्जाम्पल। मलाइका में पूरे नाम गिनाते बैठे तो फिर वो कुरान का मिजाज नहीं है। इट स्पीक्स विथ हिंट्स में बात होती है। मलाइका में अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरों के नाम गिनाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, वल्लाहु आलम। चलो सदफ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रहीम। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनाति वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। देखिए, वैसे ये 99 भी वो तकरीबन वो दोनों आयतों से है, और यहाँ पर बनी इसराइल से खिताब नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, और वो दोनों आयतों का निचोड़ इस आयत नंबर 99 में है। चलिए बोलिए, जल्दी से करिए। और यकीनन अंजला नाजिल की ना हमने अलैका आपकी तरफ आयातिन निशानियां अलैका नहीं है, इलैका। हाँ चलो, अंजलना इलैका है, इलैका इलैका आयातिन इलैका 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 आयातिन आयातिम बय्यिनात। अब ये ला क्या है? निशानियां नहीं, ये ला जो है तहकीक या फिर वो फला यकीनन वगैरह के माना में नहीं, ला खस्मिया होता है, और कद जो है ये परफेक्ट के लिए आता है, और इसके साथ जो है अंजलना आया, ये चीज़ यकीन के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कसम है कि ये हो चुका है। क्या हो चुका है? अब यहाँ से दूसरी बात हो रही है। These are the words to be used by Allah subhanahu wa ta'ala for making it confirm. कसम है कि ये हो चुका है। क्या हो चुका है? कि हमने उतारा आपकी तरफ, इसे उतारा आपकी तरफ आयात यानी कि निशानियां, बेयनात जो वाज़े निशानियां हैं। हर जगह आयात के माने निशानियां नहीं है, मौजूदों के लिए भी आयात आया है, लेकिन यहाँ पर आयात जो है सिर्फ और सिर्फ कुरानी आयत के लिए, कुरान के लिए है, और वही आपका सबसे बड़ा मौजूदा भी था। आयात से मुराद ये कुरानी आयत है। बय्यिनात यानी बय्यन क्या है? बय्यन किसे कहते हैं? बय्यना एक सूरत भी है।
वाज़े बयान किया हुआ, खुला हुआ। नहीं, that makes difference between right and wrong. फुरखान जैसे कहते हैं, या खुला हुए के भी माने हैं, सही है, फुरखान भी है कुरान के, वो जो है सही और गलत के बीच में फैसला वाज़े तौर पे उसको बयान करता है। तो अब यहाँ पर ये हो गया कि लक़द यक़ीनन वगैरह तर्जुमे में तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर ये खस्मियाँ हैं कि ये चीज़ हो चुकी है कि अंज़लना इलैका, हमने आपकी तरफ उतारा, है ना, आयातिम बय्यिनात। थोड़ी बहुत ग्रामर जो हम कर रहे थे वो करेंगे, लेकिन जो मुश्किल टर्म्स हैं, जैसे हुमैरा ने पूछी, नात है, मनात है, हाल है, अभी ये लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, तो हाल है, नात ने मैं बोल दिया, तो ये अलबत्ता फेल फाइल मफूल इस हद तक ये लोग भी वाकिफ हैं, इसकी हद तक हम थोड़ा बहुत यहाँ पर कर सकते हैं। अंज़लना इलैका क्या है? तो यहाँ पे इसमें फेल फाइल है, तो हाँ। अगर हम इसको जो नाजिल करेंगे इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये ता के नीचे जो कसरा है ये मुदाफ मुदाफ हो जाएगा, इस वजह से आयातिम बय्यिनात मुदाफ मुदाफ इलैहि हो जाएगा, और खुली निशानियाँ, और हम उतारते हैं आप पर ये खुली आयतें। अब उसके बाद उसका कंक्लूजन दूसरे छोटे से टुकड़े में है, वमा यकफुरु, और माँ नहीं, यकफुरु वो इनकार करते, बिहा इससे, इल्ला मगर, इल्लल फासिकून मगर, इल्लल फासिकून, इल्लल फासिकून, इल्लल फासिकून मगर नाफरमान, जो नाफरमान है। क्या मतलब हुआ? नहीं वो इनकार करते इससे, यानी कि इन निशानियों से, आयात से, मगर सिर्फ वो जो कि फासिक है या नाफरमान है। ये हर्फ इस्तिस्ना है, और उसके बाद जो है वो मुस्तस्ना इलैहि है, कि उसके माने हैं कि वो जैसे बहुत सी आयतें आती हैं, वो मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसमें जो कनेक्शन होता है कि हमने पैदा ही नहीं किया जिन और इंसान को किसी और मकसद के लिए, इल्ला लियअबुदूनी, कि वो मेरी ही इबादत करें। उसी तरह का कंस्ट्रक्शन है कि कोई इनकार ही नहीं करता इससे, इन आयतों से कोई भी इनकार नहीं करता। ये तो एक अल्लाह का ऐलान है, वो मा यकफरू बिहा, बिहा की ज़मीर किधर जा रही है? ये आयातिम बय्यिनात की तरफ, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। वो मा यकफरू बिहा, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हाँ, उसके बाद हर्फ मुस्तस्ना आने से अगर कोई कर सकता है तो वो फासिक है, वो नाफरमान है, वो डिसोबीडियंट है, वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखता। अगर वो ही है तो वो इससे इनकार करेगा। लेकिन आम जो इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, जो उसको अकल दी, जो उसका मिजाज बनाया, वो ईमान अगर अल्लाह पे लाता है, अल्लाह की तौहीद पे लाता है, आखिरत पे लाता है, रिसालत पे लाता है, अल्लाह के कलाम पे लाता है, तो फिर कोई भी ऐसे नेचर का आदमी, वो मा यकफरू बिहा, ये ऐलान है, और ये जो है पूरे यकीन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं। हाँ, अगर कोई नहीं है उस पे, अगर कोई इनकार करता है तो वो क्या है, सिवाय फासिक के और कोई इनकार नहीं कर सकता। आ रहा है कंस्ट्रक्शन है समझ में? पहले ऐलान मुस्बित है, वो मा यकफरू बिहा, कोई इससे इनकार कर ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई कर सकता है तो इल्ला, सिवाय वो जो फासिक होगा, ये मुस्तस्ना मिन्हु है, फासिक ही अगर होगा तो इससे इनकार कर सकता है। क्लियर? क्लियर हुई? इस पर कोई सवाल नहीं? आगे चल सकते हैं हम। 99 हो गई, आसान थी आयत बिल्कुल। चलिए 5 रहीला, चलिए। क्या हुआ, आपका माइक काम नहीं कर रहा है? क्या हुआ रहीला, माइक नहीं है? What's wrong with you?
लोअर हैंड नहीं, क्या बात होगी? हेलो, हाँ, वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पढ़ना शुरू करूँ? जी 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 जी, उसमें क्या है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवकुल्लमा अहदन नबज़हु फरीक़ुम क्या फिर पढ़िए। शुरू से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवकुल्लमा अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। अवा क्या अवा जो है जो है ये क्या वाह क्या ऐसा नहीं, कुल्लमा जब भी, ये टाइम फ्रेज है, ज़र्फ़ ज़मा और मफ़ूल फीही, और अस्करू शायद इसका अस्करू ही आएगा, इसका मतलब अहदु उन्होंने अहद किया अहदन कोई अहद। ये वाह वाली इससे क्या है, जमा हो गई, और ये फिर माजी है, व्हेन एवर, और व्हेन एवर दे मेड ए प्रॉमिस, नबज़हु फिर उसको तोड़ दिया, नबज़हु तोड़ दिया उसको, यानी अहदू अहदन क्या है ये? अहदू जो है ये जमा है, और अहदन जो है जमा ये नहीं है, ये फेल है। उन्होंने अहद किया कोई भी अहद ही अहद, ये जब कभी उन्होंने अहद किया कोई भी अहद, हद नबज़हु तोड़ दिया उसको, इसका ताल्लुक किसी आयत से है या और पूरी पिछली आयतों से भी है? ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो 84 और 85 में आप क्या पढ़ के आए थे? ये है वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिहिम सुम्मा अख़रजतुम व अंतुम तशहदून। ये पुरानी बात यहाँ पर हम पढ़ के आए थे कि जब भी उनसे ये वादा लिया गया कि एक दूसरे का खून नहीं बहाना, और फिर 85 में भी एक अहद उन्होंने किया था, वो था कि किसी को जो है मारेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, शहर बदर नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो क्या करते थे कि कोई कैदी आ जाए तो उसे फिदिया दे के छुड़ा लेते थे, हालांकि वो भी उनकी किताब में था, लेकिन निकालना ही गलत था। तो ये सारे अहदों का जिक्र है। इसके अलावा भी अब तक जो हम 100 आयतें पढ़े हैं, इसमें बेशुमार अहद का जिक्र है जो वो करते थे और फिर उसके बाद अहद को तोड़ देते थे। तो ये सिर्फ बनी इसराइल की बात नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह महफूज रखे, हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से अहद करते हैं, या का नाबुदू या का नस्तईन, और पता नहीं अगर करते हैं तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उस अहद को फिर तोड़ भी देते हैं। तो अब यही पूरा कंक्लूजन है। अब तक जितनी आयतें हम पढ़े थे कि उनका नेचर बता रहे हैं कि वो कौन है, ये अहदू कौन है? ये बनी इसराइल है। इन आयत में बनी इसराइल का ही जिक्र है। अहदू अहदा में क्या रिश्ता है? अहदू जो है वो फेल है, फेल और फाइल है। हाँ, वो अहद करते थे। अहदा क्या है उसका? कोई अहद, तो मफूल है ये। बस खत्म हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। नबज़हु, नबज़हु तोड़ दिया उसको। इसका रूट वर्ड क्या है? नबज़ा है। नबज़ा के मायने तोड़ना या इनकार कर देना, और उसको जब भी अहद करते थे कुछ दिन उस पर कायम रहते थे, उसके बाद उस अहद को भूल जाते थे। लेकिन उसके बाद एक खास चीज यहाँ पर आ रही है, फरीक़ुम मिनहुम, एक फरीक उनमें से, एक फरीक नहीं बल्कि उनमें से एक फरीक। हाँ, कोई एक फरीक के माने सही नहीं निकलते, बल्कि इसका तर्जुमे में जो हजरात हैं हमारे कौन है वो, फरीकुन एक फरीक, फरीकुन बहुत से फरीक के तो नहीं, कोई ना कोई फरीक। मौदूदी साहब ने भी यही लिखा है, मौलाना थानवी ने भी ऐसे ही लिखा है, मिनहुम उनमें से कोई ना कोई फरीक।
फरीक़ुन के माने कोई एक फरीक नहीं था ये, बल्कि कोई ना कोई फरीक ऐसा जरूर होता था उनमें जो वो अहद करते थे और उस अहद को वो तोड़ देते थे। तो ये फरीक़ुन जो है, एक फरीक कोई खास फरीक नहीं था। इट्स नॉट ए पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज मेंशन्ड हियर, लेकिन यहाँ पर तर्जुमों में भी और ये माने भी निकलते हैं कि वो अहद करते थे, लेकिन कोई ना कोई ग्रुप ऐसा था उनमें से जो अहद करने के बाद उस अहद को तोड़ देता था। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन कोई एक खास फरीक का जिक्र नहीं है, बल्कि कोई ना कोई फरीक उनमें से ऐसा था जो अहद करता था और अहद को तोड़ देता था। उसका कोई एक उनमें से कोई ना कोई एक फरीक नाफरमान था। एक नहीं लगाइए, कोई ना कोई फरीक, यानी कई हो सकते हैं, कई फरीक हर जमाने में वादा करते थे, उसके ऊपर चलेंगे कहते थे, लेकिन कोई ना कोई उसको तो कोई एक फरीक नहीं, कोई एक फरीक का जिक्र नहीं हो रहा है। फरीक़ुम मिनहुम, फरीक़ुन के माने ग्रुप उनमें का, कोई ना कोई ग्रुप। देयर वर मेनी ग्रुप्स और हर जमाने में वो रहे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई ऐसा था जो अहद करता और अहद को तोड़ देता। बल्कि अक्सरुहुम उनमें से ला युमिनून और नहीं ईमान रखते थे। देखिए, पूरे बनी इसराइल को लपेट में नहीं ले रहे हैं, उनके जो फिरके थे, उनके जो ग्रुप थे, वो ग्रुप में से कोई ना कोई ऐसा जरूर निकलता था जो अहद करके अहद तोड़ देता था। फिर उसके बाद ये नहीं कि सारे के सारे ला युमिनून नहीं थे, उनमें कुछ अच्छे भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए थे या अपनी किताबों पे भी ईमान लाए थे। ये सारी चीजों को कवर करता है, लेकिन उनमें की एक बड़ी तादाद, इससे मेजॉरिटी ऑफ देम, ये कई फरीक आ गए। मेजॉरिटी ऑफ देम के माने कई फरीक आ गए। कई फरीक ऐसे थे, अक्सरुहुम ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी हो सकती है, आपके लिए ये बशारत भी हो सकती है कि अब आप देखेंगे कि आखिर तक भी उसमें कई मुनाफिक थे, मुनाफिकत की हालत में मरे, कई काफिर थे, और वो कई ग्रुप थे उनके, बनी खरीजा थे, बनी नसीर थे, बनी खनाआ थे, ये पूरे के पूरे ईमान नहीं लाए थे, जिनको मदीने से निकाला गया था, आखिर तक भी ईमान नहीं लाए। बल अक्सर ये बशारत हो रही है और आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद आप पे ईमान लाने वाली नहीं है। क्लियर? अक्सरुहुम जो मुदाफल है, ला युमिनून हरफ नफी, ला युमिनून फेल फाइल, और युमिनून का ये किसकी तरफ जा रहा है? ये फरीकुन की तरफ जा रहा है। नहीं, फरीक बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। युमिनून या जो आया है वो ईमान नहीं लाएंगे। अक्सरुहुम उनमें से, ये करीबी होता है जो ज़मीर आती है या फिर फेला का सब्जेक्ट आता है। ये युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे, वो उनमें से बड़ी तादाद है। कोई साहब को इसमें कोई सवाल? इसमें ये भी ऐसे बोल सकते हैं हम कि ये लोग कई अहद करे, फिर कोई ना कोई फरीक कोई ना कोई अहद को तोड़ देता था। नहीं, ऐसे भी ऐसे तोड़ मरोड़ के माने नहीं निकालेंगे। कई अहद जैसे अंग्रेजी तर्जुमे में है कि whenever they contract कोविनेंट, तो उसमें कई बार अहद करे वैसा जाहिर हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जब अहद करते थे तो अहद तोड़ देते थे। ये हर एक नहीं करता था, उसकी वजाहत के लिए उनमें से कोई ना कोई ग्रुप या फरीक, और फिर उसके बाद अक्सरुहुम को लाया, वो ला युमिनून, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी जा रही है, आप इनके बारे में कहा जा रहा है कि आप पाएंगे इनमें से बहुत सौ को आज भी वो ईमान नहीं लाते, उस वक्त भी ईमान नहीं लाते। चलिए, ये इस कौम की फितरत थी जी, दूसरे से आगे निकलने की कोशिश, दूसरे से झगड़े की कोशिश। तो अगर एक हाँ कर भी देते थे तो दूसरे उसका इनकार जरूर करते थे।
Yeah, very good. That may be the point. माशाल्लाह. शुक्रिया. हाँ, कौन है? सर मैं पढ़ूं? मैं हाँ. हूँ सर, मेरी बारी है नंबर 5. अरे बाप रे, चलो पढ़ो. ओके, कौन है ये? मैं नेक्स्ट पढ़ रही हूं सर. शाजिया. सर मेरी बारी है. कौन वैसे है? मेरी होती, लेकिन चलो तुम पढ़ लो. कौन है वो? हुमैरा. जी सर. हुमैरा को 103 वाली आयत है ना, वो कौन सी है? बहुत बड़ी आयत है. अच्छा 102 वाली. 102 है. 102 वाली आयत दूंगा मैं. बहुत ठीक है बड़ी सर. आयत है. शाजिया. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून. शाबाश. सर ये तो स्लैशेस लगे हुए हैं. हाँ, सर हाँ, इसको लगे. समझने के लिए इस तरह पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है. वलम्मा जाअहुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन मिन इंदिल्लाहि लिमा माअहुम. बहुत अच्छा. वेरी गुड, वेरी गुड. वैसे ये बीच बीच के जो चीजें आती हैं वो हटा के भी आप पढ़ सकते हैं. दैट इज आल्सो ए गुड वे टू अंडरस्टैंड कुरान. चलिए यहाँ पर क्या है, जल्दी जल्दी बोलिए. तो जब आए उनके पास रसूल, तस्दीक करने वाले अल्लाह के पास से या मिन इंदिल्लाहि, यहाँ अल्लाह पर के एक लफ्ज पास छोड़ रहे हैं, लम्मा के बाद जब जब भी. हाँ. जब भी तो आए उनके whenever. जाआ आए हम उनके पास रसूलुन. रसूल इसका फाइल है और हम इसके मफूल हैं. फाइल जो है वो मुअक्कर आ रहा है इसका, और मुसद्दिक़ुन जो है वो इसकी फिर सिफत ले लेंगे हम रसूल की. बहुत अच्छे. तो जब कभी आए उनके पास रसूल अल्लाह की तरफ से तस्दीक करते हुए उसकी लिमा उसकी जो माहूम माहूम साथ था उनके, यानी उनके पास जो कुछ ऑलरेडी था, जो किताबें थी उनके पास था. उनके बहुत अच्छा पास किया. चलिए बहुत अच्छा किया. मिन इंदिल्लाहि को अलग कर लिया. That's a good way to understand कुरान. यहाँ पर ये जो है ये टाइम फ्रेज आ गया. Whenever, जब कभी भी. असल जुमला ये है जाहुम रसूलुम फेल फाइल मफूल, और ये जा है ये उसका फाइल है, हम उनका उसका मफूल है. मफूल मुकद्दम है. जाहुम रसूलुम ये फाइल जो है मौक्कर है. हाँ. चलिए यहाँ पर जब भी कोई रसूल उनके पास आया, क्या करते हुए आया? मुसद्दिक़ल लिमा माअहुम. अब इसमें देखिए यहाँ पर तमाम बनी इसराइल के अंबिया भी आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए, और जब भी कोई उनके पास नबी आया वो जो है उनकी किताब की तस्दीक करने वाला था जो उनके पास है. तो अब उसके बाद उनका किरदार बता रहे हैं. फिर वही आ गया, क्या है वो? नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना, तोड़ दिया वही फिर किसी न किसी एक फरीक ने, किसी उन एक लोगों नहीं, किसी न किसी कोई ना कोई एक किसी ना किसी फरीक. दैट इज द बेस्ट ट्रांसलेशन आई लाइक, जो मौलाना थानवी कर रहे हैं वो, और मैं समझता हूँ मौदूदी साहब भी वही तर्जुमा किए हैं. किसी ना कोई एक फरीक की तरफ उसको टारगेट नहीं बनाया जा रहा. देयर वाज नॉट ए पर्टिकुलर ग्रुप, बल्कि जब भी उनके पास कोई रसूल आया कोई ना कोई ग्रुप ऐसा निकला. मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, किसमें से निकला? उन लोगों में से जिनको दी गई थी किताब. इसमें क्या ऊतुल किताबा? ये सर दिए गए थे किताब, तो ये तो फेल फाइल और मफूल हो गया सर. जिनको दी गई थी वो वाव अलिफ वो थे फाइल, और किताब उसका उसी में है, किताबा उसका मफूल हो गया. वेरी गुड. अब वो क्या है? किताब ऊतुल किताबा किताबुल्लाही. किताबुल्लाही ये मजाफ इलैह हो गया. हाँ, अल्लाह की किताब को क्या, अभी एक ऊतुल किताबा तक बात खत्म हो गई. फिर उसके बाद फिर किताब अल्लाह का इससे टुकड़ा मिलेगा कि पीछे उन्होंने अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया उसे. यानी अब ये पीठ के पीछे फेंकना क्या होता है? इसके ऊपर थोड़ा सा हमको जरूर मालूम. पीठ के पीछे फेंकना क्या होता है? सर फ्रेज है ना कि मतलब उसको इग्नोर कर दिया. लेकिन ये कई तफासिर के बाद इग्नोर करने से ज्यादा जो मेरा जहन गया है वो ये है
کہ چھپا دینا. آپ کوئی چیز اگر پیٹھ کے پیچھے ایسے ہاتھ کر کے چھپ کریں گے تو اس کو آپ اگنور نہیں کر رہے ہیں بلکہ چھپا رہے ہیں. یہ فریز یہ ہے کہ جتنی باتیں تھی جو ان کے فیور کی تھی وہ ظاہر کرتے تھے, جو چیزیں فیور کی نہیں تھی, جیسے آپ پورا آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا تھا, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا, ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اوپر ایمان لائیں گے, ان کی بات کریں گے. لیکن جب ان کے ذات سے کوئی چیز نہیں ملتی تو انہوں نے کیا کیا, ان کے علماء نے اس کو پیچھے ڈال دیا, کتاب کو اٹھا کے نہیں ڈال دیا بلکہ اس کو انہوں نے چھپا لیا اور کہا یہ ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں, ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کری یا اس کو چھپا لیا. تو یہ ایک کوئی نہ کوئی فریق ایسا نکلا جس کو کتاب دی گئی, اہل کتاب میں سے, کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے اللہ کی کتاب کو کتاب میں سے اس کو چھپ, اب یہ فریز ہے وراء ظہورہم, پیٹھ کے پیچھے ڈال لینا نہیں ہے بلکہ اس کو چھپا لیا, اس کو ظاہر ہونے سے. کئی آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کیوں ہماری بات ان کے سامنے کھولتے ہو, ہمارے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے حجت بن جائے گا. کلیئر ہو رہا ہے اب یہاں پر؟ جی سر. سر یہ 91 آیت بھی کچھ اس سے سملر تھی, آیت نمبر 91 بھی سملر تھی سر اس سے, اس میں بھی شاید یہی تھا 91. یس سر, آئی تھنک. نہیں وہ جب یہ بالکل یہ تھوڑا سا الگ ہے کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ اس کتاب پہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہی بہت کافی ہے, اور پھر ان سے پوچھنا تھا کہ پھر اپنے ہی انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا, وہ اس کو پیچھے پھینک دیتے تھے, وہ یہی بات اس میں دکھائی گئی تھی کہ اس کو چھپا نہیں دیتے مانتے تھے ان انبیاء کو. جی سر. چلیے کہ مجھے ایسے لگا 101 چل رہی تھی, اور آگے جی. اور پھر سے آخری ٹکڑا, جیسے کہ وہ, جیسے بے شک وہ نہیں وہ جانتے. یہ میری بات کی تصدیق یہاں پر ہو رہی ہے. دیکھیے کہ اس کو چھپا لیتے تھے, یعنی اس کو بھلا دیتے تھے نہیں بلکہ ایسے چھپا لیتے تھے. لا یعلمون, ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہے, ایسا کوئی بات تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ پہ ایمان لانا ہے یا آپ یہ کتاب آئے گی یا آپ رسول ہوں گے. ایسا ظاہر کرتے تھے جیسے وہ جانتے ہی نہیں. کأنہم لا یعلمون. اب پوری آپ بریف کریے جلدی سے. سر اس میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے جو کافی دفعہ کہی جا چکی کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آئے جو کہ خود ان کے انبیاء بھی, پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے, جب بھی کوئی آیا تو انہوں سے آئے وہ تصدیق کرتے تھے انہی کتابوں کی جو پہلے اتر چکی کہاں سے آئے تھے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اللہ جو بھیجتے تھے نبی, تو کوئی نہ کوئی چیز کی فریق ایسا نکلا اہل کتاب میں جو جن کو کتاب دی گئی, کتابیں دی گئی تھی, یعنی یہودوں کا ہی اس میں سر زیادہ وہ ہے نا کہ جن کو کتاب دی گئی تھی, تو وہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپا دیا. جو اب کتاب جو کو نہیں, اللہ کی باتوں کو, اللہ کی بعض باتوں کو, پوری کتاب کو تو چھپا نہیں سکتے تھے. ایک بات ہے تو نہیں ایسا تو ہے نہیں. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں, قرآن میں ایسا نہیں ہے. اپنی مرضی کے لحاظ سے بہت سی چیزیں بعض کر لیتے ہیں, اللہم حفظنا. اور پھر یہ ظاہر ایسا کرتے تھے کا جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے, کمپیریزن کے لیے, کہ جیسے انہم لا یعلمون, انہم. اب یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں انا کا کیا کنسٹرکشن ہے. انا کا جملہ ہے, ہم اس کا اسم ہے, اس کا اسم ہے, ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں اگرچہ کہ وہ جانتے تھے. چلیے بیل بھی ہو گئی انشاءاللہ. 102 کے لیے تیاری کر کے ہمارا یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ان دا نیکسٹ کلاس اینڈ دیٹ از دا لاسٹ آیا آف دس گروپ. اس کا کنیکشن دیکھو. ایک دم بیٹھے بیٹھے سلیمان علیہ السلام کا جادو کا ذکر کیوں آ گیا. How will you connect with all these 101 ayat with ayat number 102? There should be a connection with that ayah, with the verses that we have so far read. بہت دلچسپ آیت ہے وہ.
उसमें कनेक्शन कैसे मालूम करेंगे, बैठे बैठे सुलेमान अलैहिस्सलाम का और जादू का जिक्र क्यों है. It's not only word for word translation, but we have to find out the connection also between the ayat. कि वो कनेक्शन रब्त कभी भी छूटना नहीं चाहिए. ठीक है चलिए, सर, इंशाल्लाह. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. हाँ, एक चीज और मैं बता रहा था कि मैं आजकल सब लोग फुर्सत में कोरोना के तूफान में तो ये मैं लेडीज क्लास में भी एक बार वादा किया था. एक 4 जुमे हमको मिल रहे हैं. मैं हर चारों फ्राइडे यही टाइम पे 8:15 से 9:15 तक हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एक बड़े नए अंदाज में इंशाल्लाह उर्दू में क्लास शुरू करूंगा. इफ यू लाइक इट वी विल कंटिन्यू आफ्टर रमजान आल्सो. सो इफ यू लाइक, हूएवर लाइक्स इट. अगर ये हम तफसीर पढ़ते हैं तो बहुत सी हिस्ट्री हमको मालूम नहीं होती, और वो हिस्ट्री अगर हम पढ़ लिए तो कुरान भी हमारे लिए बहुत सी सूरतों में समझना आसान हो जाता है. तो एक बिल्कुल नए अंदाज में एक और एक्स्ट्रा क्लास. आजकल तो सभी लोग फुर्सत में हैं, हम घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं. कम निकलना भी चाहिए और यकीनन हमको एहतियात बरतना चाहिए. तो दिस कमिंग फ्राइडे 8:15 to 9:15 it's a beautiful thing that I am going to present as the history of Islam. कम सीरत, सीरत या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अहम वाक़यात या फिर तारीख जो भी है, इंशाल्लाह वी विल डू इट. देखें, उसमें जिसको इंटरेस्ट होती है वो ठहरे, जिसको इंटरेस्ट नहीं होती है वो जरूर उससे एस्केप हो सकता है. सो इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे एंड 3 more Fridays we will do it. So don't forget this Friday 8:15 to 9:15 there will be an extra class on history of Islam or Sirat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. जज़ाकल्लाह. दुआ कीजिए सबके लिए कि जितने भी शुरका हैं और उनके अजीज और अकारिब रिश्तेदार और जितने लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी आफतों से और इस मूदी वायरस से हम सबको महफूज रखे, अपने अमन व अमान में रखे और इसको जरिया बना दे कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हों और उसकी तरफ जिक्र में, नमाजों में हम जो है रुजू हों. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. हैं दानिश हैं? जी सर. चलिए, ये सैटरडे फ्राइडे एक क्लास शुरू करके देखते हैं कितने लोगों को इंटरेस्ट होती है. ठीक है. साइट सेम रहेगी, साइट जी बिल्कुल, ये इसी पे इंशाल्लाह. सर ये उस हम उसमें कर रहे हैं जो हम कह रहे थे बच्चों के लिए, यूथ के लिए जो हम स्टार्ट कर अब नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए ग्रोन अप उर्दू में होगी क्लास. वो बच्चों के लिए अभी फिर अलग बनाना पड़ेगा. ये थोड़ा सा बड़ा दिलचस्प होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ. आई थिंक यू विल एंजॉय इट. इट्स अ न्यू वे that I have selected to do it. इंशाल्लाह. देखिए 1-2 क्लास अटेंड करके दिलचस्पी होती है, किसी को नहीं भी हो सकती है, मैं जान तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी इंटरेस्टिंग. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. ओके, सी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह.